صفا اور مروہ کی پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے قریب واقع ہیں اور ان کا اسلام میں بہت بڑا تاریخی اور مذہبی مقام ہے۔ یہ دو پہاڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اس آیت کی روشنی میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرہ کے ارکان میں شامل ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگی۔ انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور آج بھی مسلمان حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جسے سعی کہا جاتا ہے، تاکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور صبر کی یاد کو تازہ کیا جا سکے۔ یہ عمل اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور ایمان اور قربانی کی مثال بھی۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی تاریخ اور ان کا اسلامی روایات میں مقام انتہائی اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور صبر کی داستان ان پہاڑیوں سے منسلک ہے، جو ایمان والوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیابان میں چھوڑ دے۔ یہ اللہ کا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر عمل پیرا ہو، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اس آزمائش میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے پر راضی تھی، اور اس نے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکہ کے بیابان میں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسباب میں جواب دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 بار دہرایا۔ ان کی اس جستجو اور قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرہ کا اہم رکن ہے۔ حج کرام اور عمرہ ادا کرنے والے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور اللہ پر ان کے بھروسے کی یادگار کی علامت ہے۔ یہ عمل مسلمانوں کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اللہ کی رحمت کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے، جہاں سے حاجی یا معتمر نیت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اترتا ہے۔ درمیان میں ایک مخصوص سبز نشان ہوتا ہے جہاں دوڑنے کی سنت ادا کی جاتی ہے، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس جستجو کی یادگار ہے جسے وہ پانی کی تلاش میں بے قراری کے عالم میں دوڑتی تھی۔ مروہ کی پہاڑی پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہوتا ہے اور یہ عمل 7 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور ان کے درمیان کی سعی مسلمانوں کی ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ اور اس کی رضا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور ان کے صبر کی داستان مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ صفا اور مروہ کی سعی کا حصہ بننے والے حاجی اور بہت سارے لوگوں کی تعداد ہر سال لاکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں پہاڑیاں ایک لمبے عرصے تک کھلی آسمان کے نیچے تھی، مگر اب انہیں ایک خوبصورت اور وسیع گنبد کے نیچے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ زائرین آسانی سے اور سکون سے سعی کر سکے۔ اس عظیم یادگار کو برقرار رکھنے اور زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کی علامت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی داستان سناتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کی بھی واضح مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑا
उस वक्त मक्का एक वीरान और बेआबादी जगह थी, जहाँ ना कोई पानी था ना सब्जा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने एक सख्त इम्तिहान को कबूल किया और अल्लाह की रजा के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो गई। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना शुरू किया। ये दौड़ना उनके बेटे की प्यास बुझाने की कोशिश का एक इजहार था। उन्होंने सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक 7 मरतबा चक्कर लगाए और उनकी यही जुस्तजू अल्लाह ताला के हुजूर कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनके इस जुस्तजू और सब्र का सिला देते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की कहानी और उनका मकाम इस्लामी तारीख और अकीदे में इतना अहम है कि उसकी गहराई में जाने से हमें अल्लाह के इनामात और इम्तिहानात की हकीकत समझने का भी मौका मिलता है। सफ़ा और मरवा की सई भी एक अजीम तारीखी और मजहबी विरसा है जो हर मुसलमान के लिए काबिल एहतराम और अकीदत का बायस है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रजा के लिए की गई हर कुर्बानी का सिला अल्लाह खुद अदा करता है और सब्रो इस्तकामत का फल हमेशा मीठा मिलता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की ये दास्तान न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक ईमान अफरोज कहानी है, बल्कि ये इंसानी तारीख के उन अजीम कहानियों में से भी एक है जो सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसा की बेहतरीन मिसालें हैं। सफ़ा और मरवा की सई के दौरान हाजी और मोतमरीन इस कुर्बानी को याद करते हैं और अपने ईमान की तजदीद करते हैं, जिससे उनके दिलों में एक नई रूहानी ताजगी पैदा होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सिद्रा के साथ को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से किसी एक इंसान को जरूर शेयर करें। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।